اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سل بنی اسرائیل، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کہ کم آتیناہم من آیات بینات کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلی عنایت فرمائی۔ وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللہِ جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْہُ اس کے مل جانے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلی عنایت فرمائی، اور جو قوم بدل ڈالے اس نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ مسلمانوں کو جو عزت اور امانت سونپی جا رہی ہے وہ ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو دی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تو دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا اور اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کر دی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر مثال دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں قدیم کتب خانوں کے ورق گردانی کرنے اور پرانے کھنڈرات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے پڑوس میں قوم بنی اسرائیل بس رہی ہے اس سے پوچھ لو، وہ اپنی کج بحثی اور حق پوشی کی پرانی عادت کے باوجود ان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کر سکتی۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا اور آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے، کفر الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وَیَسْخَرُونَ اور مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ان کا جو اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا، والذین اتقوا اور حالانکہ پرہیزگاروں کی شان، فوقہم بلند ہو گئی ہے، یوم القیامت ان سے قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ اور آراستہ کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا، حالانکہ یہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہو گئی ان سے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کافروں سے مراد یہی صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے منکر نہیں بلکہ انکار نعمت اور احسان فراموشی کرنے والا بھی مراد ہے، یعنی جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو ان کی نظر حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ الٹا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو حق کی خاطر زندگی کی ساری عشرتوں سے دستبردار ہو کر تنگی اور کانا ہو گئے۔ قیامت کے دن جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مسکین لوگ جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے مالک حقیقی کے نزدیک کتنی عزت و کرامت کے مستحق ہیں۔ کأن الناس أمة واحدة ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین کے تھے۔ دین کی تاریخ لکھنے والے، اس کے آغاز، اس کی نشوونما اور اس کے عروج کی داستان قلم بند کرنے والے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مدتوں سرگرداں رہے، ان کے دین کی ابتدا کیوں کر ہوئی، اور ان کی طویل تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ابتدا میں مشرک تھا اور عقیدہ توحید تک اس کی رسائی آہستہ آہستہ سینکڑوں صدیاں ٹھوکریں کھانے کے بعد ہوئی۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یوں نہیں بلکہ انسان اول سے ہی آدم علیہ السلام موحد تھے، شرک سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا اور عرصہ دراز تک اس کی اولاد عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہی۔ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب جو صدیاں پہلے دیا تھا، جس کو تسلیم کرنے کے لیے یورپ کے محقق کل تک تیار نہ تھے، آج مجبوراً تسلیم کر رہے ہیں۔ چنانچہ آثار قدیمہ کے ماہرین انسانیات اور اجتماعیات کے علماء نے بھی قبول کر لیا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
اور بھیجے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام مبشرین خوشخبری سنانے والے و منذرین اور ڈرانے والے، اور بھیجے اللہ تعالیٰ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ برحق ہے تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فی مختلف فیہ جن باتوں سے وہ جھگڑنے لگتے ہیں آپس میں، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ بجز ان لوگوں کے جنہیں اوتوہ من بعد جنہیں دی گئی بعد ازاں کہ وہ آ گئی تھی، بعد ما جاءتہم البینات کہ آ گئی تھی ان کے پاس روشن دلیل، باغیم بینہم ایک دوسرے سے حسد تھا، فہد اللہ بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لما اختلفوا ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، فیہ جن میں، من الحق کی سچی باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، بِإِذْنِہ اپنی توفیق سے، اللہ اور اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف، اور بھیجے اللہ تعالیٰ نے انبیاء خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑا کرنے لگے، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا ان سے بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی، بعد ازاں کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل اس کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے حسد تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی قوم سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف، ام حسبتم کیا تم گمان کر رہے ہو، ان تدخلوا کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، تدخلوا الجنت کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتیکم مثل الذین خلوا حالانکہ نہیں گزرا تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، مستہم الباساء اور پہنچی انہیں سختی، والضراء اور مصیبت، وزلزلوا اور لرز اٹھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانے کا رسول، والذین جو آمنو جو ایمان لائے، معاہو اس کے ساتھ، متی کب آئے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد، الا سن لو، انا یقیناً نصر اللہ قریب اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، اور تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے تھے، اور پہنچی انہیں سختی اور مصیبت اور وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانے کا رسول جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون کہ کیا خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر اپنے مال سے تو اس کے مستحق فللوالدین تمہارے والدین ہیں، والاقربین اور قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامى اور یتیم ہیں، والمساکین اور مسکین ہیں، وابن السبیل اور مسافر ہیں، وما تفعلوا اور جو تم نیکی کرتے ہو، من خیر وما تفعلوا من خیر اور جو تم نیکی کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرمائیے کہ جو خرچ کرو اپنے مالوں سے تو اس کا مستحق تمہارے ماں باپ، قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اور مسافر، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے خوب جانتا ہے، دو باتوں کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، دونوں کا جواب دیا گیا کہ صرف
دونوں کا جواب دے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سوال کا جواب ضمناً ہے اور دوسرے سوال کا صراحتاً۔ تفصیلاً کیا خرچ کرنے کے متعلق تو فرمایا من خیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حلال اور پاک مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتی۔ دوسرے سوال کا جواب اپنی اہمیت کے پیش نظر تفصیل طلب تھا، اس کی وضاحت کر دی۔ حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر والوں سے کرو، اور اب گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اور دلداری تمہارا فرض اولین ہے۔ ان کے لیے ان کے بعد دوسرے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، اولاد، بہن، بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ وغیرہ سب کے ساتھ احسان اور مروت کرو۔ ان کے بعد باری ہے قوم کے یتیم بچوں کی، مسکینوں کی اور بے وطن مسافروں کی امداد و عنایت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہی ہوں اور بیگانوں پر آپ کی سخاوت کا می برس رہا ہو۔ کتب علیکم القتال، اور فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہو کرہ، اور وہ ناپسند ہے، کرہ لکم، اور وہ ناپسند ہے تمہیں، وعسیٰ، تو ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، حالانکہ وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا، کہ جو تم پسند کرتی ہو، شیئا، چیز، وہو شر لکم، اور وہ حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد، اور وہ تم ناپسند کرتے ہو تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو اس چیز کو جو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کو دخل نہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ اپنے رب کا ہر حکم مانتے چلو، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔